السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنگو نے پھر کہا، خالد اب تمہیں ایک مرد کے حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ گنگو تم جاؤ، میں ابھی آ جاؤں گا۔ اچھا تمہاری مرضی۔ گنگو یہ کہہ کر چل دیا، لیکن قلعے کے رخ کرنے کی بجائے جھاڑیوں میں چھپتا ہوا کشتی کے قریب ایک درخت کی آڑ میں جا کر کھڑا ہوا اور اس نے آہستہ سے آواز دی، مایا اب نکل آؤ۔ مایا کا دل دھڑک رہا تھا، وہ خالد اور گنگو کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ اس موت کو جو اسے خالد کے دل سے اس قدر قریب لا سکتی تھی، 1000 زندگیوں پر ترجیح دینے کے لیے تیار تھی۔ وہ خالد کی آہیں سن رہی تھی اور اسے خدشہ تھا کہ اس مذاق کے بعد خالد اس سے ہمیشہ کے لیے بدزن ہو جائے گا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، کاش میں سچ مچ دریا میں کود گئی ہوتی، اور آن کی آن میں یہ خیال ایک خوفناک ارادے میں تبدیل ہو گیا۔ گنگو نے پھر آہستہ سے آواز دی، مایا کے لیے سوچنے اور فیصلہ کرنے کا موقع نہ تھا۔ اس نے اچانک اٹھ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ گنگو مایا مایا کہتا ہوا بھاگا۔ خالد بدحواس ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں بے وقت دریا میں کود پڑے۔ گنگو کہہ رہا تھا، خالد پکڑو، یہ مایا ہے۔ مایا ٹھہرو، آگے پانی بہت خطرناک ہے۔ لیکن وہ تیر کر تیز دھار میں جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خالد تیزی سے پانی کو چیرتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ مایا نے غوطہ لگا دیا، لیکن اچھی خاصی تیراک کے لیے اپنے آپ کو پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ممکن نہ تھا۔ اس نے جلدی اپنا سر پانی سے باہر نکال لیا اور پھر منجھدار کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن خالد نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں گنگو بھی پہنچ گیا اور دونوں مایا کو سہارا دے کر کنارے کی طرف تیرنے لگے۔ کنارے پر پہنچ کر گنگو نے کہا، خالد اب مجھے اس لڑکی پر کوئی اعتبار نہیں رہا، اسے تمہاری بے رخی نے پاگل بنا دیا ہے۔ اور پھر مایا سے مخاطب ہو کر پوچھا، مایا تم نے دریا میں چھلانگ کیوں لگائی؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا، آپ نے ان کے ساتھ یہ مذاق کیوں کیا تھا؟ گنگو نے خالد سے کہا، بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں چھیڑنے کے لیے مایا کو کشتی میں چھپا دیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سچ مچ ایسا کر دکھائے گی۔ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور میں خوش ہوں۔ خالد نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے، محبت، خوشی اور تشکر کے آنسو۔ گنگو نے پوچھا، اب مایا کے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے جواب دیا، مایا کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کا حق کسی کو حق نہیں، وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ الگ صبح قلعہ سے 4 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے پرتاپ رائے کے سپاہی سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ جے رام دریا میں نہا کر کپڑے بدل رہا تھا کہ پاس ہی ایک جھاڑی کے عقب سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس کے پاؤں کے نزدیک زمین میں پیوست ہو گیا۔ تیر کے ساتھ ایک سفید رومال بندھا ہوا تھا۔ جے رام نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد زمین سے تیر نکالا اور اس کے ساتھ بندھا ہوا رومال کھول کر دیکھنے لگا، جس پر کوئلے کے ساتھ یہ چند حروف لکھے ہوئے تھے، جے رام میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ تم کو بھائی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اگر میری جان بچانا چاہتے ہو تو گنگو کے ساتھ چلے آؤ، ورنہ میری خیر نہیں، تمہاری بدنصیب بہن مایا۔ جے رام نے بھاگتے ہوئے جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر آواز دی، گنگو گنگو تم کہاں ہو؟ گنگو نے آہستہ سے جواب دیا، میں یہاں ہوں، اس طرف۔ جے رام جھاڑیوں میں سے گزر کر اس کے قریب پہنچا۔ گنگو گھوڑے پر سوار تھا۔ جے رام نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بے قرار سا ہو کر پوچھا، گنگو مایا کہاں ہے؟ وہ کس حال میں ہے؟ وہ تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ گنگو نے جواب دیا، مایا زندہ ہے اور میں تمہیں اس کے پاس لے جا سکتا ہوں، کہو تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ میں مایا کے لیے 7 سمندر عبور کرنے کے لیے تیار ہوں، بھگوان کے لیے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں، تم میرے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، اگر زیادہ دور ہو تو میں اپنا گھوڑا لے آؤں؟ تم اپنا گھوڑا لا سکتے ہو، لیکن اگر تم نے پھر کوئی چالاکی کی تو یاد رکھو مایا کو کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ جے رام یہ کہہ کر ٹیلے کی طرف بھاگا۔ گنگو احتیاط کے طور پر اس جگہ سے ہٹ کر گھنے درختوں کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جے رام نے جھاڑی کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور گنگو کو وہاں نہ پا کر آواز دی۔ گنگو نے مطمئن ہو کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ گنگو کے ساتھ چلنے سے پہلے جے رام نے اس سے کئی سوالات پوچھے، لیکن گنگو نے صرف یہ جواب دیا کہ مایا کے پاس پہنچ کر تمہیں سب حال معلوم ہو جائے گا۔ جنگل میں تھوڑی دور چلنے کے بعد گنگو کے 10 اور مسلح ساتھی جھاڑیوں کی آڑ سے نکل کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔
جی رام کو گنگو کی نیت پر شبہ ہوا اور اس نے لگام کھینچ کر گھوڑے کو روکتے ہوئے پوچھا، گنگو یہ کیا؟ لیکن اس سے پہلے کہ گنگو کوئی جواب دیتا، اس کے ساتھیوں نے جی رام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک نے آگے بڑھ کر اس سے گھوڑے کی لگام چھین لی۔ گنگو کی توقع کے خلاف جی رام نے کوئی مدافعت نہ کی، اور جب اس کے ساتھیوں نے اس کے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی تو اس نے خود ہی اپنی تلوار کمان اور ترکش اتار کر ان کے حوالے کر دیے۔ کمر کے پٹے میں ایک چھوٹا سا خنجر لٹک رہا تھا۔ گنگو کے ایک ساتھی نے وہ بھی اتارنا چاہا، لیکن اس نے اشارے سے منع کیا۔ جی رام نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں مایا کا پیغام سننے کے بعد بھاگ نہیں سکتا؟ گنگو نے جواب دیا، تم بھاگنے کی کوشش بھی کرو تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس جنگل میں جگہ جگہ تیر انداز چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن گنگو میں نے تم سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، تم جہاں کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص زبیر جیسے محسن کے ساتھ دغا کر سکتا ہے، مجھے اس پر کسی بات پر اعتبار نہیں آ سکتا۔ خیر تمہاری اسی میں ہے کہ آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ چلتے رہو۔ قلعہ 4 کوس سے زیادہ دور نہ تھا، لیکن گنگو نے مسلح طور پر دشوار گزار راستہ اختیار کیا۔ قلعے کے سامنے پہنچ کر سوار گھوڑوں سے اترے۔ جی رام خالد کو قلعے سے باہر آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھا۔ خالد تم بھی یہاں ہو، تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور جواب دینے کی بجائے کترا کر گنگو کے پاس آ کھڑا ہوا۔ جی رام کے دل پر چرکا لگا، اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ وہ ہاتھ جو خالد کے استقبال کے لیے اٹھے تھے جھکتے جھکتے پہلو میں آ لگے۔ اس نے بے چارگی اور بے بسی کی حالت میں چاروں طرف دیکھا اور اس کی نگاہیں ایک بار پھر خالد کے چہرے پر جم گئیں۔ خالد نے منہ پھیر لیا۔ جی رام نے انتہائی کرب کی حالت میں کہا، خالد مجھے معلوم نہیں میں تم سب کی نظروں میں اس قدر حقیر کیوں ہو گیا ہوں۔ میں بے قصور ہوں، میرے ساتھ اس طرح پیش نہ آؤ۔ مایا کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز آئی، میں یہاں ہوں۔ جی رام نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ مایا چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ مایا میری بہن، میری ننھی بہن۔ وہ یہ کہہ کر مایا کی طرف بڑھا، لیکن وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چلائی، ظالم کمینے، دغا باز، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ تم نے ایک راجپوت باپ کے خون اور ایک راجپوت ماں کے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ تم میرے کچھ نہیں لگتے، تمہارا دامن اپنے محسنوں کے خون سے داغدار ہے۔ اگر جے رام کا سینہ خنجر سے تسلیم کر جاتا تو بھی اسے اس قدر تکلیف نہ ہوتی۔ اس کے دل میں غصے کے آگ کے شعلے بھڑکے اور غم کے آنسوؤں سے بجھ گئے۔ اس نے ایک بار پھر چاروں طرف دیکھا۔ گنگو کے چہرے پر ایک حقارت انگیز تبسم دیکھ کر اس کا منجمد خون کھولنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچتا ہوا، ہونٹ چباتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ذلیل ڈاکو، ان سب باتوں کے ذمہ دار تم ہو، تم نے ان سب کو میرے خلاف کیا ہے۔ بہتر اس کے کہ گنگو کے ہاتھ مدافعت کے لیے اٹھتے، جے رام نے اچانک 2 مکے اس کے منہ پر دے مارے۔ گنگو اپنے گال سہلاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ خالد نے آگے بڑھتے ہوئے ایک مکہ جے رام کے منہ پر مارا۔ جے رام نے خالد کے ہاتھ کی ضرب منہ سے زیادہ دل پر محسوس کی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خالد تم؟ گنگو کے ساتھیوں کی تلواریں نیاموں سے باہر آ چکی تھی، لیکن اس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور جے رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب بتاؤ تم اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے زبیر کے ساتھیوں کو قید سے چھڑانے کے لیے تیار ہو؟ جے رام نے زخم خوردہ سا ہو کر جواب دیا، تو کیا تم بھی زبیر کی طرح یہ سمجھتے ہو کہ میں پرتاپ رائے کی سازش میں شریک تھا؟ گنگو نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرتاپ رائے تمہاری سازش میں شریک تھا۔ تم نے اسے سرنتیب کے ہاتھیوں اور جواہرات کا لالچ دے کر جہاز لوٹنے کے لیے آمادہ کیا۔ بھگوان جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ گنگو نے جواب دیا، بھگوان اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اس وقت ہمارا کام تمہاری بے گناہی پر بحث کرنا نہیں ہے، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم اپنی بہن کے لیے ان بے گناہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ جی رام نے جواب دیا، کاش انہیں چھوڑنا میرے بس میں ہوتا۔ وہ اس وقت 200 سپاہیوں کے پہرے میں برہمن آباد جا رہے ہیں اور میں اکیلا ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تم یہ ہمیں بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے اپنے سپاہی تمہارا کہا نہیں مانتے؟ کاش وہ میرے سپاہی ہوتے۔ قیدیوں پر پرتاپ رائے کا پہرا اس قدر سنگین ہے کہ میں ان سے بات چیت بھی نہیں کر سکتا۔ اسے یقین ہو چکا ہے کہ میں ان کا طرفدار ہوں۔
گنگو نے اپنے چہرے پر ایک تنزیہ بھری مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تمہاری طرفداری کا شکریہ، اب میرے سوال کا جواب دو، تم انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ بھگوان کے لیے مجھ پر اعتبار کرو، جب تک ان کا معاملہ راجا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا میں بے بس ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ راجا انہیں قید میں رکھ کر اربوں سے لڑائی مول لینے کی جرت نہیں کرے گا۔ گنگو نے کہا، پرتاپ رائے تمہارا دوست ہے، اور اگر اس کے پاس تمہارا خط پہنچ جائے کہ تم ہماری قید میں ہو تو کیا پھر بھی وہ انہیں رہا نہیں کرے گا؟ تم یہ خط لکھ دو، ہم اسے برہمن آباد پہنچنے سے پہلے تمہارا یہ خط پہنچا دیں گے۔ جی رام نے جواب دیا، وہ لومڑی سے زیادہ مکار اور بھیڑیے سے زیادہ ظالم ہے، مجھے اپنی سرگزشت بیان کرنے کا موقع دو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ بھگوان کے لیے میری بات مانو، پرتاپ رائے کو میری جان بچانے سے زیادہ خالد، اور اگر نہیں بھی یہاں ہے تو ان دونوں کی تلاش ہوگی۔ جس طرح مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم یہاں کیسے پہنچے، اسی طرح تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ دیپل کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ گنگو اور اس کے ساتھیوں کو متوجہ دیکھ کر جے رام نے بندرگاہ سے رخصت ہونے سے لے کر قید خانے میں زبیر سے ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کیے، اور اختتام پر گنگو اور خالد کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا، تمہیں ہر سزا خوشی سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گنگو بولا، تو اب تم راجا کے پاس قیدیوں کی سفارش کے لیے جا رہے ہو؟ آپ کو اب بھی یقین نہیں آیا؟ اپنی بہن سے پوچھ لو، اگر اسے تمہاری باتوں پر اعتبار آ گیا ہو تو ہم بھی تم پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر مایا گنگو سے مخاطب ہوا، ہم تمہارے بھائی کا فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں۔ جے رام مایا کی طرف متوجہ ہوا۔ مایا کے لیے یہ گھڑی صبر آزما تھی۔ بھائی کی سرگزشت سننے کے بعد اس کے دل میں ایک رد عمل شروع ہو چکا تھا، تاہم وہ اس کے متعلق اپنے خیالات فوراً بدلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ضمیر کی ایک آواز اگر یہ کہہ رہی تھی کہ مایا تجھے اپنے بھائی پر اعتبار کرنا چاہیے، تو دوسری آواز یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، وہ صرف تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ اسی ذہنی کشمکش کے دوران میں اسے گنگو کے یہ الفاظ یاد آئے، اس کی صورت دیکھ کر تمہارا دل پسیج تو نہ جائے گا، ممکن ہے میں تمہارے ہاتھ میں انصاف کی تلوار دے دوں۔ مایا نے گنگو کی طرف دیکھا، اس کی نگاہیں کہہ رہی تھیں، میں انصاف کی تلوار تمہارے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب تم اپنا وعدہ یاد کرو۔ جے رام نے مایا کی تذبذب سے پریشان ہو کر کہا، مایا تمہیں اب بھی مجھ پر اعتبار نہیں آتا؟ اس نے جواب دیا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے ان لوگوں کے انتقام کے خوف سے یہ قصہ نہیں سنایا؟ جے رام نے درد بھری آواز میں کہا، مایا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں بزدل ہوں؟ میں موت کے خوف سے جھوٹ بول رہا ہوں، بھگوان کے لیے مجھے دوسروں کے سامنے شرمسار نہ کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا تو یہ میرا خنجر لو اور میرا دل چیر کر دیکھو کہ میرا لہو ابھی تک سرخ ہے یا سفید ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جے رام نے اپنا خنجر مایا کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنا سینہ اس کے سامنے تان کر بولا، مایا تمہیں باپ کے سفید بالوں کی قسم، اپنی ماں کے دودھ کی قسم، اگر میں مجرم ہوں تو یہ خیال نہ کرو کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ میں یہ جاننے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا کہ میری بہن بھی مجھے بزدل خیال کرتی ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلا دو، تمہاری رگوں میں ایک راجپوت کا خون ہے تو تم اپنے بھائی کے ساتھ رعایت نہ کرو۔ مایا نے جذبات کی شدت میں غیر شعوری طور پر اپنا ہاتھ جس میں خنجر تھا بلند کیا، جے رام کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ خالد نے کپ کپی لی، مایا نے عزم و ہمت کے اس پیکر کی طرف ٹٹکی باندھ کر دیکھا، اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ خالد چلایا، مایا تمہارا بھائی معصوم ہے۔ مایا کے کانپتے ہوئے ہاتھ سے خنجر گر پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور وہ بے اختیار جے رام سے لپٹ کر ہچکیاں لینے لگی۔ بھیا مجھے معاف کر دو۔ جے رام اس کے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہا تھا، میری بہن، میری ننھی مایا۔ بہن اور بھائی ایک دوسرے سے علیحدہ کھڑے ہو گئے۔ خالد نے جے رام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، جے رام مجھے معاف کرنا، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جے رام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں شاید یہی کرتا۔ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے ہنگامی جوش میں آپ کے منہ پر مکہ رسید کر دیا، اب آپ یہ قرض وصول کر سکتے ہیں۔ جے رام نے کہا، نہیں اب یہ قصہ نہ چھیڑو، ورنہ تمہیں ایک مکہ مار کر مجھے گنگو سے 2 وصول کرنے پڑیں گے۔
گنگو اپنی زندگی میں کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ جے رام نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، گنگو، اگر تم خلوص دل سے زبیر اور اس کے ساتھیوں کو چھڑانا چاہتے ہو تو یہ معاملہ چند دن کے لیے مجھ پر چھوڑ دو۔ مجھے امید ہے کہ راجہ صحیح خطرات سے باخبر ہو کر انہیں قید میں رکھنے کی جرت نہیں کرے گا، اور اگر اس نے میری بات نہ سنی تو میں تمہارے پاس چلا آؤں گا اور پھر ہم کوئی اور تدبیر سوچیں گے۔ لیکن خالد کی بہن کہاں ہے؟ گنگو نے جواب دیا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ جہاز پر زخمی ہو گئی تھی۔ اب وہ کیسی ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں خالد بولا، اب وہ پہلے سے اچھی ہے، لیکن زخم ابھی تک منتمل نہیں ہوا۔ میں مایا دیوی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اس کی تمیداری میں بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ گنگو نے کہا، جے رام، اگر پرتاپ رائے نے راجہ کے حکم سے جہاز لوٹے ہیں تو مجھے یقین نہیں کہ وہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ میرے خیال میں وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ یہ خبر سندھ سے باہر نہ نکلے۔ برہمن آباد میں ایسے قید خانے ہیں جہاں سے صرف موت کی صورت میں انسان باہر نکلتے ہیں۔ اس خبر کو مکران یا بصرہ تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ان کی حکومت نے مداخلت کی تو راجہ یقیناً قیدیوں کو چھوڑ دے گا۔ جے رام نے کہا، اگر خالد جانا چاہے تو میں اسے سرحد کے پار پہنچا دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ گنگو نے جواب دیا، خالد کو میں بھی سرحد کے پار پہنچا سکتا ہوں، لیکن جب تک اس کی بہن تندرست نہیں ہوتی اس کے لیے جانا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ عربوں کی فوجیں اس وقت ترکستان اور افریقہ میں لڑ رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ سپاہیوں کی قلت کے پیش نظر سندھ کے ساتھ بگاڑ پسند نہ کریں۔ خالد کا یہ خیال ہے کہ اگر زبیر کسی طرح رہا ہو جائے تو یہ مہم اس کے لیے بہت آسان ہوگی۔ وہ بصرہ اور دمشق کے ہر با اثر آدمی کو جانتا ہے۔ جے رام نے کہا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی جان پر کھیل کر بھی زبیر کو قید سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ مایا نے کہا، بھیا تم سب کچھ کر سکتے ہو، زبیر کی رہائی کی کوشش ضرور کرو۔ مایا، تمہاری سفارش کے بغیر بھی یہ میرا فرض ہے۔ یہ کہہ کر جے رام گنگو سے مخاطب ہوا، اب اگر آپ اجازت ہو تو میں مایا سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ گنگو کا اشارہ پا کر اس کے ساتھی وہاں سے کھسک گئے۔ گنگو نے ایک طرف ہو کر خالد سے کہا، تم نہید کے پاس جاؤ اور اگر وہ قیدیوں کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتی ہو تو پوچھاؤ۔ خالد اندر داخل ہوا تو نہید دروازے کی آڑ میں کھڑی تھی۔ اس نے کہا، نہید، تمہیں ذرا افاقہ ہوتا ہے تو تم چلنے پھرنے لگ جاتی ہو، تمہیں بستر پر لیٹنا چاہیے۔ نہید نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا، تم نے بیچارے جے رام پر بہت سختی کی، اب مایا کے متعلق تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ خالد نے جواب دیا، مایا کے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وہ بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، غالباً وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ جے رام نے زبیر کو کیسے چھڑانے کا وعدہ کیا ہے، وہ رہا ہوتے ہی مکران کے راستہ بصرہ پہنچ کر ہماری سرگزشت سنائے گا۔ عورتوں اور بچوں کے رہا ہونے کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ ہماری حکومت اس معاملے میں مداخلت کرے۔ نہید نے کہا، میں یہ باتیں سن چکی ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جس طرح ابا جان کے معاملے میں حکومت سندھ نے مکران کے گورنر کو ٹال دیا تھا، اسی طرح یہ معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ بصرہ کا حاکم بہت جابر ہے، لیکن سندھ کی طرف متوجہ نہ ہونے کے لیے اس کے پاس معقول بہانہ ہے کہ عرب کے تمام افواج ایشیا اور افریقہ میں برسر پیکار ہیں۔ خالد نے پریشان ہو کر کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن میں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ نہید نے کہا، میں نے ایک تجویز سوچی ہے، میں بصرہ کے حاکم کو خط لکھتی ہوں، اگر جے رام زبیر کو رہا کروا سکے تو اسے کہو کہ یہ خط اس کے حوالے کر دے۔ اگر بالفرض میرا خط حاکم بصرہ کو متاثر نہ کر سکا تو بصرہ کے عوام اس سے ضرور متاثر ہوں گے۔ میں خواب میں مسلمانوں کو قید خانے کے دروازے توڑتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، مجھے اپنے خواب کے صحیح ہونے کا یقین ہے۔ تو تم اندر جا کر خط لکھو، لیکن کس چیز پر لکھو گی؟ ہاں، یہ میرا رومال۔ خالد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر نہید کو رومال دیا اور واپس مڑتے ہوئے کہا، تم خط لکھو، میں اتنی دیر جے رام کو روکتا ہوں۔ باہر مایا اپنے بھائی کو اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ اختتام پر جے رام نے پوچھا، مایا، تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، گنگو مجھے اپنی بیٹی سمجھتا ہے، نہید مجھے اپنی چھوٹی بہن خیال کرتی ہے۔ جے رام نے کہا، مایا، میں تمہیں ایک بہت بری خبر سنانا چاہتا ہوں۔ مایا نے گھبرا کر پوچھا، وہ کیا؟ بات یہ ہے کہ میں تمہیں اس وقت اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میں نے تمہارے غائب ہونے کی ذمہ داری پرتاپ رائے پر تھوپی تھی،
لیکن جب اس نے زبیر اور علی کو اذیت دینا شروع کی تو مجھے ان کی جانیں بچانے کے لیے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ تم میرے ساتھ نہ تھیں۔ اب اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو مجھے نہید اور خالد کا پتہ بتانے پر مجبور کیا جائے گا۔ میں بذات خود راجہ کی سختی سے نہیں ڈرتا، لیکن پرتاپ رائے کو شک ہو جائے گا اور وہ نہید اور خالد کی تلاش شروع کر دے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دیکھ کر انہیں خالد اور نہید کے روپوش ہونے کا شک ہو۔ اگر تم چند دن اور یہاں رہنا گوارا کرو تو پرتاپ رائے غالباً 3-4 روز تک واپس دیبل چلا جائے گا، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ مایا نے اطمینان سے جواب دیا، بھیا آپ میری فکر نہ کریں، میں یہاں ہر طرح سے خوش ہوں اور جب تک نہید تندرست نہیں ہوتی میں اسے چھوڑ کر جانا پسند نہیں کروں گی۔